جوزف اسٹالن ایک مرتبہ اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک مرغہ لے آیا اور سب کے سامنے اس کا ایک ایک پر نوچنے لگا۔ مرغہ درد سے بلبلا اٹھا، مگر اسٹالن نے بغیر مرغے کے درد کی پرواہ کیے اس کا ایک ایک پر نوچتا چلا گیا۔ پھر اس نے جب تمام پر نوچ ڈالے تو مرغے کو فرش پر پھینک دیا اور جیب سے کچھ دانے نکال کر مرغے کی طرف پھینکے۔ جب اس نے جیب سے کچھ دانے نکال کر مرغے کی طرف پھینکے اور چلنا شروع کر دیا تو مرغہ دانہ چگتے چگتے اسٹالن کے پیچھے پیچھے آنے لگا اور آخر کار وہ اسٹالن کے پیروں کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹالن نے پارلیمنٹیرین کی طرف دیکھا اور ایک تاریخی جملہ بولا۔ وہ کہتا ہے کہ جمہوری سرمایہ دارانہ ریاستوں کی عوام اسی مرغے کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے حکمران پہلے ان کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج بنا دیتے ہیں اور بعد میں معمولی سی خوراک دے کر خود کو ان کا مسیحا بنا دیتے ہیں، اور چند سکوں چند دانوں کے عوض معاشی غلامی کا شکار اور اجتماعی شعور سے محروم عوام بھول جاتے ہیں کہ انہیں انسان نما درندوں نے چپاہوں کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اسٹالن کو یہ فکرہ بولتے ہوئے شاید ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو فکرہ بولنے جا رہا ہے ٹھیک 50 سال بعد وہ فکرہ آج کے حکمرانوں اور موجودہ عوام پر قطعی طور پر صادق آئے گا۔ دور حاضر میں عوام کی اکثریت وقت کے فرعونوں کے سامنے بالکل مرغوں جیسی ہی بن کے رہ گئی ہے۔ مگر افسوس کہ کیا آج یہ صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں؟ سنتے ہی ہیں، دل کے اندر جنبش ہوتی ہے، مگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کچھ کافروں کے سازشی نظام تعلیم کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جی ہاں، جسم کی قید انسان کو کبھی نہ کبھی باغی بنا جاتی ہے، مگر ذہن کی غلامی، سوچ اور فکر کی غلامی کبھی بھی انسان کو غلامی کے شکنجے سے باہر نہیں نکال سکتی، کیونکہ جب اس نے سیکھا ہی یس سر، جی سر، اچھا جی، یس سر، تو پھر وہ کیسے اپنے اندر وہ خودی، وہ جذبہ، وہ ولولہ پیدا کرے گا جو اس کو انسانیت کی صفوں میں شمار کرتے۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ گلا تو گھونٹ دیا سکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ